اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ آج پھر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر جو ہمارے اس ماہ رمضان کے پیکیجز جو چل رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم قبلہ صاحب کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قبلہ علامہ قاضی غلام عباس علوی صاحب کا، جن کے توسل سے ہم اس علاقے میں پہنچے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، مگر جس طرح سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کا مہینہ اگر آئے تو رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف کر دے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، سب سے پہلے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ دیکھیں جس سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جو امیر ترین ملک ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں۔ کوئی بھی پریشانی، تکلیف یا وبا اگر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب ہم پر مصیبت اور مشکل آتی ہے تو اس وقت ہم رب کو زیادہ یاد کرتے ہیں، مگر جب خوشی ہوتی ہے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہ مومنین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2020 اور 21 اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ جو تعلقات ہمارے رب سے ٹوٹ گئے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس وبا کی وجہ سے دوبارہ بحال ہو جائیں۔ یہ ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ ماہ رمضان یہ مہینہ ہے جس میں اگر ہم ایک نیکی کریں تو اس ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے اس مہینے میں کہ جنت کے تمام دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ آج کل کے زمانے میں اگر بھائی بھائی سے نہ مانگے تو اگر بھائی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے تو جب تک بھائی بھائی سے نہیں مانگتا تو بھائی نہیں دیتا۔ وہ رب اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر اس رب کی بارگاہ میں توبہ اور التجا کریں۔ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ تنہا اکیلے بیٹھ کر ہم بس التجا کریں، اے میرے رب ہم گنہگار ہیں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور الحمدللہ ہمیں ایسے امام ملے ہیں
جن کا واسطہ دیں، جن کے توسل سے اگر ہم دعا مانگیں یقیناً ہماری دعا مستجاب ہوگی۔ یہ ایام علی کتنی جلدی سے گزر گئے، مگر یاد رکھے مومنین، جس امام کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں، جس امام کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جس امام کے ہمیشہ ہم نعرے لگاتے ہیں، جب ہم کسی کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں یا علی مدد۔ یاد رکھیں جس علی کا نام ہر وقت اس زبان سے نکلتا ہے، کیا اس علی کے حکم کے پابند بھی ہم ہیں؟ کیا ہم زندگی اپنی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہیں؟ چونکہ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوستوں کو، رشتہ داروں کو راضی کریں، زندگی ہے کہ ہم اس رب کو راضی کریں۔ آخری جملے بس، چونکہ تیزی سے یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، دو کام یقیناً آپ کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے آپ پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ ایک ایک کثرت سے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا۔ ضروری نہیں کہ جو ہمارے نزدیک جو گناہ ہے اسی کو ہم گناہ کہیں۔ بعض طور پر چلتے پھرتے بھی ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ رب کریم ہے، غفار ہے، رؤوف الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں التجا ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، دل کے ساتھ اپنی زبان کو صاف کریں۔ جب دل اور زبان انسان کی صاف ہو جاتی ہے، پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے، اے میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے۔ میرے اللہ اس ماہ رمضان میں جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر تحت جن مومنین نے ہمارے ساتھ ان رمضان پیکیجز میں تعاون کیا ہے، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ خصوصاً آج ہم اس علاقے میں 15 پیکیجز تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، جس میں 3 پیکیجز رحیم اخلاق ویک فیلڈ، 3 پیکیجز سید امتیاز کاظمی بریڈ فورڈ اور 4 پیکیجز رابعہ حسین ویک فیلڈ اور 5 پیکیجز منظور حسین ویک فیلڈ کی طرف سے ہیں۔ میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ ان کی طرف سے یہ پیکیجز اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ان کی دعائیں باب الحوائج کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ خصوصاً میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خصوصاً میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ آخر میں تمام مومنین کے آگے التماس ہے کہ اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً جنہوں نے آج ان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے قبلہ علامہ قاضی غلام عباس علوی صاحب ڈاربی سے ان کے مرحومین کے لیے، قبلہ صاحب جو میرے ہمراہ ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اس علاقے کے تمام سادات و غیر و سادات کے
مرحومین کے لیے، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور خصوصاً جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔